السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم، قرآن کریم کے سورہ احزاب کی 22ویں سپارے کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت کے ازواج مطہرات ہیں، لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ پوری امت کی خواتین کو مخاطب کیا گیا ہے، اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا اصل ٹھکانہ گھر پاؤ، اختیار کرو، اطمینان و سکون سے رہو. کہاں پر؟ اپنے گھروں میں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ جو پرانے زمانے کی جہالت ہے اس پر نہ کرو. پرانے کی جہالت کیا ہے؟ وہ ہے تبرج. تبرج کے کیا معنی ہیں؟ تبرج کے معنی ہیں زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلنا، اب کا اظہار کہلاتا ہے. تو خواتین کو منع کیا گیا. نمبر 1، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلو ہی نہیں. نمبر 2، اگر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اس طرح سے نکلو کہ تم اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر نکلو. کریم کی یہ آیت اور اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا. دوسری طرف اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مذہب اسلام نے عورت کو بالکل اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا ایک کونے میں اور باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ دیگر خواتین بھی اور خود ازواج مطہرات بھی سفر کیا کرتے تھیں. حج کا بھی سفر کرتی تھیں، عمرے کا بھی سفر کرتی تھیں. بعض اوقات بعض غزوات میں بھی خواتین نے شرکت کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی عورت کو اجازت ہے. اسی طرح سے اسی
کہنا چاہیے قرن اول میں، خیر القرون میں سب سے بہتر جو زمانہ تھا اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور دیگر خواتین اپنے والدین سے ملنے ان کے تھیں، اپنے اقارب سے ملنے کی، بیمار کے لیے کسی کا انتقال ہو گیا تو تعزیت کے لیے جاتی تھیں۔ ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کے باہر نکلنے پر پابندی نہیں ہے، پابندی اگر ہے تو اپنی باہر نکلنے پر پابندی۔ اور یہ تو خیر القرون کا تذکرہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں باقاعدہ اہتمام سے ازواج مطہرات کو ان کے محارم کے ساتھ حج کے لیے روانہ کیا جاتا تھا، یہ سوچ کر کے کہ یہ ہماری مائیں ہیں اور یہ اگر حج کریں گی تو ہمیں ثواب ملے گا، تو اب تو انتظامات حکومتی سطح پر کر کے ان کو بھیجا جاتا تھا۔ مزید آگے بڑھ جائیے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی عورت ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، پانی کا تو بچوں کے ساتھ فاقوں مرے گی؟ نہیں، اس کو اجازت ہے۔ نان نفقے کا انتظام نہ ہونے کی صورت میں احکام حجاب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کا جو مفہوم تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، احادیث مبارکہ سے جو باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی۔ اب ایک طرف تو قرآن و حدیث کے یہ احکامات ہیں اور اس کے بالمقابل شیطانی تنظیمیں ہیں، وہ نیو جنریشن کے ذہن میں یہ بات ڈال رہی ہیں کہ ارے میاں یہ پردہ وردہ عورت کا گھر باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں۔ اب تو وہی تبدیلی کا دور آ گیا ہے، ہر چیز میں تبدیلی ہے۔ عورت سے کہا جا رہا ہے کہ تم کب تک گھر میں بند گھٹن والے ماحول میں رہو گی، آؤ باہر نکلو اور مردوں کے شانہ بشانہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے نعرے لگاؤ۔ یہ اکسایا جا رہا ہے نئی نسل کو، آج کل کی عورت کو۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے ڈور کہاں سے ہل رہی ہے؟ IMF جو کہلاتا ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، جس نے ہمارے بال بال کو جکڑ رکھا ہے، اس کے شکنجے میں ہم کسے ہوئے ہیں۔ قرض دینے تھی کہ صاحب حقوق نسواں کے تحفظ کی آپ ذمہ داری لیں کہ عورتوں کے حقوق آپ دیں گے، گویا اس سے پہلے عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے تھے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ مملکت خداداد پاکستان میں کل ہی میں سن رہا تھا ایک عالم کا بیان، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ بھائی جتنی آزادی یہاں پر ہے اتنی آزادی کہیں نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ آزادی کی اجازت ہے، آوارگی کی اجازت نہیں ہے۔ تو آزادی، حقوق نسواں کا تحفظ، یہ تو پہلے سے، لیکن کہا جاتا ہے صاحب عورتوں کے حقوق، اور عورتوں کے حقوق کو سامنے لا کر ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ مختلف NGOs ہیں جو پاکستان کو امداد یا قرض دینے والے اداروں کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ان NGOs کا کام کیا ہے؟ ان کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک لبرل اور سیکولر ریاست بنایا جائے۔ روز اول سے وہ لگی ہوئی ہیں کہ یہاں ایسا نہ ہو کہیں اسلام نہ آ جائے، تو اسلام کے آنے میں وہ کہنا چاہیے رکاوٹ بن رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ یہاں ملحدانہ نظام ہو، کافرانہ نظام ہو۔ بے حیائی کا ایک طوفان ہے مملکت خداداد پاکستان میں۔ کبھی جناب ویلنٹائن ڈے ہے، کبھی ہیلوئین ہے، کبھی جشن بہاراں، اور کبھی بسنت کے نام سے دینی اقدار کا جنازہ نکلتے ہوئے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ گزشتہ سال ایک ریلی نکلی تھی اور اس میں کیا کہا گیا تھا
کہ صاحب عورت کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. کیسا عجیب و غریب نعرہ ہے. اس نعرے میں کتنی کشش ہے کہ صاحب عورت کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی کہہ رہے ہیں ہاں بالکل نہیں ہونی چاہیے, ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس سے انکار نہیں. صرف عورت کی تلفی نہیں کی, نہ عورت کی, نہ چھوٹے کی, نہ بڑے کی, نہ غریب کی, نہ امیر کی, کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. حق تلفی اگر کسی کی بھی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا بالکل درست ہے. حقوق جامع سے بجانا, اپنے کی نمائش کرنا, حیا کی چادر کا مذاق اڑانا, یہ تمام باتیں وہ ہیں جو ناقابل برداشت ہیں. یہ اس مملکت میں ہرگز نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ العزیز یہ ملحدانہ, کافرانہ اور زندیقانہ جو ذہن ہے یہ انشاءاللہ العزیز دب جائے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن بہرحال کوششوں میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں, اور انہی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ اب اس مملکت خدا میں 8 مارچ کو, کل نہیں پرسوں اتوار کے دن, ایک مارچ, ایک ریلی نکالی جا رہی ہے. اس کا نام ہے عورت آزادی مارچ. عورت آزادی مارچ کے نام سے 8 مارچ کا دن منایا جا رہا ہے کہ صاحب عورت کو آزادی حاصل ہونی چاہیے. اور وہ لوگ کریں گے کیا؟ مختلف وہ لوگ کراچی میں, بعد میں بھی وغیرہ, اور وہ تو جب ریلی نکلے گی خدا کا غضب یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ سینٹر ہیں, ٹریننگ دی جا رہی ہے لڑکیوں کو. ایسے نعرے کبھی جناب لال لال لہرائے گا, کبھی میرا جسم میری مرضی, اور عجیب و غریب قسم کے فوش نعرے الگ تجویز کیے گئے ہیں, نعرے الگ چل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب تو سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا جو ہے, جو رہی صحیح کسر ہے وہ پوری کر رہا ہے کہ اب ٹریننگ انڈر ٹریننگ وہ ٹریننگ کر رہی ہیں, اس ٹریننگ کو سوشل میڈیا لے آیا ہے سامنے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکیاں, جوان بچیاں وہاں پہنچی ہوئی ہیں اس ٹریننگ سینٹر میں, اور عجیب و غریب انداز کے لباس ہیں. ان کو ٹریننگ اس بات کی دی گئی ہے کہ وہ نعرے لگائیں, نعرے لگاتے ہوئے لباس ایسا ہو کہ یوں جب نعرے لگائیں تو جسم ان کا نظر آئے, کھلا جسم نظر آ رہا ہے, ایسے اس انداز اور ایسی کریں. ذرا غور کیجیے, مملکت خداداد پاکستان میں خواتین کو تحفظ کے سارے سامان موجود ہیں. اس کے باوجود یہ این جی او یہ بنا کر پیش کریں. اس کی وجہ یہ این جی اوز ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اپنے مخصوص مفادات کے پیش نظر ایسا کر رہی ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو این جی اوز ہیں مختلف, ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اپنے مخصوص پروجیکٹس کو چلانے کے لیے ڈور کہاں سے ہل رہی ہے؟ حالات و واقعات پر جب تک ہم کڑی نگاہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک صحیح ایکشن ہم نہیں لے سکیں گے. یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو, اور ہر فتنے کے لیے ہم کہنا چاہیے آہنی دیوار بن اور بتا دیں کہ یہاں چلیے بے شرمی کچھ نہیں. انشاءاللہ العزیز یہاں پر وہی ماحول ہوگا جو ایک اسلامی مملکت میں ہونا چاہیے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان اقدامات کی روک تھام کے لیے پوری طرح سے سرگرم عمل ہوں. جس کی جہاں تک آواز پہنچ سکتی ہے اپنی آواز اٹھائے, احتجاج اپنا ریکارڈ کروائے, اور چیز کو رکوائے. وہ چیزیں معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہیں, ہماری آئندہ نسلوں کو کھوکھلا کرنے والی چیزیں ہیں. ان کے خلاف آواز بلند کرنا میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. میں نے اپنی کرتے ہوئے جو میں نے آج مجھے جو بات کہنی تھی, آج کا ہمارا موضوع ہے عورت آزادی مارچ. اس سلسلے میں معلومات جو کچھ میں آپ تک پہنچا سکتا تھا میں نے